امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حقیقی معاہدہ نافذ ہونے تک تمام امریکی فوج، جنگی جہاز اور ہتھیار ایران کے اندر اور اس کے ارد گرد اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔ دھمکی دی کہ کسی بھی وجہ سے ایسا نہ ہوا تو ایسی طاقت سے حملے شروع ہوں گے جو پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی تھی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد 2.5% تک اضافہ۔ ویسٹ ٹیکساس اور برنٹ خام تیل کے $97 فی بیرل میں سودے۔ ایشیائی مارکیٹ میں منفی رجحان۔ جاپان کا نکئی اور شنگھائی 8.8% کم ہوئے۔ کورین کاسپی 1.7% اور بمبئی کا سینسیکس 1% گر گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران ملا جلا رجحان۔ مشرق وسطی جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو متاثر کر رہی ہے۔ IMF، ورلڈ بینک گروپ اور عالمی ادارہ خوراک کے سربراہان کا مشرق وسطی جنگ کے عالمی معیشت اور خوراک کی فراہمی پر اثرات سے متعلق مشترکہ بیان میں کہنا ہے کہ تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور ٹرانسپورٹ کے مسائل خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور غذائی عدم تحفظ کا سبب بنیں گے۔ سب سے زیادہ بوجھ غریب اور درآمدات پر انحصار کرنے والے ممالک پر پڑے گا۔ بیان میں عزم ظاہر کیا گیا کہ ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں گے اور متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 250 لبنانیوں کی شہادت کے بعد لبنان پر پھر بمباری۔ رات بھی مختلف علاقوں پر حملے کیے گئے۔ گزشتہ روز 10 منٹ میں 100 مقامات پر بم برسائے گئے۔ جنازے کے اجتماع کو بھی نشانہ بنایا۔ ملبے کا ڈھیر بنی عمارتوں سے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ گزشتہ روز حملوں میں 1160 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا بھی جوابی وار۔ لبنانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد پہلے جواب میں حزب اللہ نے منارہ کی مقبوضہ بستیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کی مذمت، جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی وسیع تباہی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی۔ لبنان پر حملے، ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ اس صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے پر امید ہے۔ اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا باقر قالیباف کے بیان پر رد عمل، کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ جنگ بندی لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ امریکی میڈیا اور ایران میں کچھ لوگ غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایران کو اگلا اقدام کرنا ہے ورنہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگ میں واپس آ جائے۔ مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ JD وینس کے ساتھ اسٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے کہا کہ ایرانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے آج رات اسلام آباد پہنچے گا۔ سنجیدہ مذاکرات ایران کی 10 نکاتی تجاویز پر ہوں گے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان. آج اور کل تمام سکولز اور دفاتر بند رہیں گے. ضروری خدمات کے ادارے بدستور کام کرتے رہیں گے. امن مذاکرات کے تناظر میں اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز. حساس مقامات پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی. غیر ملکی وفود کی آمد کے سلسلے میں ٹریفک پلان جاری. دارالحکومت میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی. مارگلہ روڈ سے راولپنڈی جانے والوں کو 9th ایونیو استعمال کرنے کی ہدایت. جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی آنے والے اور لاہور سے پشاور جانے والے ٹیکسلا موٹر وے چکری چک بیلی روڈ اور رواد استعمال کریں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. کال کے وقت یا مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حالیہ صورتحال میں متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے ناراضگی نظر نہیں آئی. یو اے ای کے ساتھ ہمارا تعلق کئی نسلوں پر مبنی ہے اور اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. میچورٹی آنے پر ہم نے رقم واپس کر دی جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور یہ رقم واپس بھی آ سکتی ہے. پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر ایرانی حملے کے بعد سعودی عرب نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اور ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی. ہم ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہے تھے لیکن ایران سمیت ہر ملک کا اعتماد پاکستان کو حاصل رہا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کسی بھی مرحلے پر پاکستان کا تعلق کسی بھی ملک سے خراب نہیں ہوا. سب سے زیادہ ناراض تو بھارت ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پاکستانی قیادت نے اپنا جو مقام بنایا ہے اس کا مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا کیونکہ اس سارے عمل میں چین اور روس جیسے ممالک کی مرضی بھی شامل ہے. اگر کسی کی بدنیتی ہو سکتی ہے تو اسرائیل کی ہو سکتی ہے. وہ چاہے گا کہ اس معاملے کا تباہ کن انجام ہو جس پر وہ شادیاں بجا سکے. اماراتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر وضاحتیں طلب کریں گے. وضاحتیں خطے میں ایرانی حملے روکنے کو یقینی بنانے کے لیے ہوں گی. وضاحتوں میں آبنائے ہرمز کو بلا مشروط کھولے جانے کو یقینی بنانا بھی شامل ہوگا. خلیجی ممالک پر حملوں پر ایران کے خلاف سخت موقف درکار ہے. ایران کو تمام نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. فرانس، اسپین اور آسٹریلیا کے لیبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ضروری ہے. فرانسیسی صدر کی ایران اور امریکی صدور سے الگ الگ گفتگو. اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سینچز کا یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ تعاون کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ. کہا کہ انسانی زندگی اور عالمی قوانین کی توہین ناقابل قبول ہے. ایران میں حزب اللہ کے حق میں مظاہرے. جنگ بندی معاہدے میں حزب اللہ کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ. پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ونگ کے شہید سربراہ ماجد خادمی سپرد خاک. جنازے میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا. شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی رپورٹ کا گھر بیٹھے اندراج کروایا جا سکے گا. گمشدگی ایف آئی آر بھی گھر پر ہی موصول ہوگی. مریم نواز کے کہنے کہ پنجاب کو جدت کی راہ پر گامزن کرنا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے. ملتان میں ہیڈ محمد والا روڈ پر ٹرک اور رکشے کی ٹکر. 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. ریسکیو کے مطابق رانگ سائڈ پر کھڑے رکشے سے ٹرک ٹکرایا. مسجد اقصی کو 40 دن بند رکھنے کے بعد کھول دیا گیا. اسرائیلی حکام نے صبح سویرے نمازیوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دی. نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی کا رخ کیا. اور HBL PSL 11 میں پشاور زلمی نے دلچسپ مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. فاتح ٹیم نے 146 رنز کا ہدف میچ کے آخری گیند کو حاصل کیا. آل راؤنڈر کارکردگی پر افتخار احمد پلیئر آف دا میچ قرار. ایونٹ میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائٹڈ سے دوپہر 2:30 بجے اور کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے شام 7 بجے ہوگا. جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں.